نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اسی مولائی مولائی، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ آستانہ علیہ علی پور سیدہ شریف، آستانہ علیہ بھکی شریف، آستانہ علیہ سیال شریف، آستانہ علیہ سدرہ شریف تشریف لاتے ہیں پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب ماشاءاللہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه، والصلاة والسلام على سيد انبيائه وسند اوليائه وأحبابه المعارضين لأعدائه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم۔ صدق الله العلي العظيم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود السلام کے بعد استاد العلماء والفضلاء فخر المدرسین شیخ الحدیث والتفسیر علامہ مولانا قاری محمد عبد الرشید صاحب سیالوی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعہ، آپ کے قائم فرمودہ اس مدرسہ میں ان کے فرزند گرامی خطیب الاسلام مقرر شیریں لسان حضرت العلام مولانا صاحبزادہ پیر محمد ضیاء المصطفیٰ صاحب قادری مدظلہ ان کے اہتمام میں سرپرست اعلیٰ تحریک عظمت آل و اصحاب رسول پاکستان جانشین امیر ملت شیخ طریقت مخدوم المشائخ قبلہ صاحبزادہ
الحافظ القاری پیر سید منور حسین شاہ صاحب جماعتی سجادہ نشین آستانہ عالیہ مقدسہ حضرت علی پور سیدہ شریف، آپ کی صدارت اور قیادت میں اس جماعت کے بہت سے عہدیداران، ذمہ داران تشریف فرما ہیں اور کچھ اپنے کام سے اپنے وقت پر حاضری دے کر تشریف لے جا چکے ہیں۔ خاص طور پر حضرت محدث اعظم پاکستان کے نبیر گان پوتے صاحبزادہ حسن رضا صاحب اور صاحبزادہ حسین رضا صاحب، حضرت قبلہ پیر سید محمد اقبال شاہ صاحب بخاری متظلہ جو بہت دور سے بورے والا سے تشریف لائے، حضرت علامہ پیر سید واجد علی شاہ صاحب گیلانی متظلہ، اور حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر سید حسن مجتبیٰ صاحب ترمذی جو فیصل آباد سے تشریف لائے اور ابھی آپ کے سامنے انہوں نے خطاب فرمایا۔ بہت سے مدرسین، محققین، علماء کرام، سادات اعظام تشریف فرمائے ہیں، اور حضرت پیر ضیاء المصطفیٰ صاحب متظلہ، ان کا یہ نظم ہے ماشاءاللہ کہ انہوں نے بڑے طریقے سے اس نظم کو قائم رکھا، اور ایک وقت میں بہت سے مقررین اور خطباء کی تقاریر بھی ہو گئیں، اور بڑے اچھے وقت میں تقریب انتہائی تازگی کے ساتھ اختتام کی طرف جا رہی ہے۔ بیٹھے بیٹھے یہیں ایک آیت کریمہ قرآن پاک کی اس کی طرف توجہ گئی میری، لیکن آپ یقین کریں کہ اس کے ترجمے پر جب میں نے غور کیا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے مزید یقین کے لیے قرآن پاک منگوا لیا اور ترجمہ اعلیٰ کا سامنے رکھ لیا کہ ہم لوگ اس طرف کبھی توجہ نہیں دیتے۔ بڑی خاص بات ذہن میں آئی اور ڈر لگا کہ میں کہیں اس کی ادائیگی میں ایک طالب علم ہوں قرآن پاک کا بڑا معمولی سا، مجھ سے کوتاہی نہ ہو جائے۔ تو میں عام طور پر یہ اہتمام نہیں کرتا کہ تقریر کے دوران قرآن شریف ہاتھ میں لے کر بات کروں یا ترجمہ بھی دیکھ کر بیان کروں، لیکن جو میری کیفیت تھی میں اس کے مطابق قرآن شریف منگوایا، اور اس وقت میں قرآن شریف کھول کر وہ آیت کریمہ پڑھی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا ترجمہ آپ دل سے سن لیں۔ اس وقت قرآن پاک 18واں پارہ سورہ نور کا دوسرا رکوع ہے، اور یہ 18ویں پارے کا 7واں رکوع ہے۔ ابتدائی آیت ہے، چونکہ یہ مدرسہ ہے، جامعہ ہے، اور میں حضرت قاری صاحب کے ساتھ کچھ عرصہ تک بڑی ملاقات رہی میری۔ وہ ماشاءاللہ ایک فاضل عالم، محقق، مدرس اور صوفی، ان کے قائم کردہ اس مدرسہ میں اور جامعہ میں مجھے خوشی ہے کہ یہ موضوع قدرتی طور پر عطا ہو گیا کہ اس انداز سے بات کروں میں۔ تو
تو میری یہ گزارش ہے کہ ترجمہ غور سے سن لیں، اور نتیجہ اس کا جو ہے نا وہ ایک لفظی ہے، بس دھیان فرمائیں گے تو انشاءاللہ ایمان میں تازگی ہوگی۔ ان الذین جاؤ بالافک عصبۃ منکم، بے شک وہ لوگ جو ایک بڑا بہتان لائے، بے شک وہ لوگ ان الذین جاؤ بالافک، جاؤ وہ آئے، لیکن جب بالافک تو پھر وہ لائے، ایک بڑا بہتان لائے۔ صرف ترجمہ بھی سن لیں، وہ ایک بڑا بہتان لائے، عصبۃ منکم، وہ بڑا بہتان لائے، وہ تمہیں میں سے ایک جماعت ہے۔ یہ ترجمہ شریف قابل غور ہے کہ تمہیں میں سے ایک جماعت کے لوگ ایک بڑا بہتان بنا کر لائے۔ لا تحسبوه شرا لکم، لا تحسبوه شرا لکم، اس بہتان لانے کو اپنے لیے برا نہ سمجھو۔ یہ بات ہے جس نے مجھے اچانک حیرت میں ڈال دیا کہ لا تحسبوه شرا لکم، یہ جو بہتان بنا کر لائے ہیں تم میں سے کچھ لوگ، تو اس کو تم اپنے لیے سننے والوں برا نہ سمجھنا، بل ہوا خیر لکم، وہ تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ توجہ ہے نا، وہ لائے ہیں بہتان، جھوٹ باندھا ہے انہوں نے، اللہ فرماتا ہے اس کو شر نہ سمجھو، وہ تمہارے لیے خیر ہے۔ سبحان اللہ۔ اب اندازہ فرمائیے، لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ان میں سے جو بہتان لائے ہیں ہر شخص کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا۔ کیا مطلب؟ کہ وہ بہتان لائے ہیں، جھوٹ لائے ہیں، تم اس کو برا نہ سمجھو، شر نہ سمجھو اپنے لیے، بلکہ یہ خیر ہے تمہارے لیے۔ کیوں؟ کہ لانے والے بات سوچنے کا والے اس بہتان کو پر یقین کرنے والے ہر شخص جو کچھ اس نے گناہ کمایا، جتنا جتنا اس نے حصہ ڈالا، جو اس کی کمائی ہے اس کا اس کو گناہ ہے، لیکن والذی تولی کبرہ منہم، اور ان میں وہ جس نے سب سے بڑا حصہ لیا، لہو
عذاب عظیم، اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب یہ تو ہو گئی تحت اللفظ ترجمہ کنز الایمان شریف کا جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا فرمایا، اور حضرت صدر الشریعہ نے اپنے ہاتھ سے لکھا، کیونکہ یہ ترجمہ اعلیٰ حضرت نے اپنے ہاتھوں سے نہیں لکھا، آپ بولتے تھے زبان سے اور صدر الشریعہ لکھتے جاتے تھے، حضرت مولانا امجد علی اعظمی صاحب بہار شریعت۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ آپ نے سن لیا، سورہ نور ہے، اور یہ سب آیتیں حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین صدیقہ بنت صدیق کے بارے میں ہیں، جن پر منافقین نے ایک خاص غزوہ کے بعد واپسی پر سفر میں ایک خاص واقعہ ہوا کہ آپ کا ایک جگہ پہ اتری وضو کے لیے، اپنی سواری سے ہار آپ کا گرا، ٹوٹ گیا، اس کو موتیوں کو جمع کرتے ہوئے آپ کو دیر ہو گئی اور قافلہ چلا گیا۔ قافلے والے یہ خیال کرتے تھے کہ آپ ہودج میں ہیں، جبکہ آپ ابھی ہودج میں نہیں تھی، سواری پر نہیں تھی۔ اس واقعہ کے بعد منافقین نے بہتان گڑھا اور آپ کی طرف عیب کی نسبت کی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ وعز اسمہ نے اس واقعہ کو خیر کہا ہے۔ اب افک ہوا، تہمت لگے، اور لگے بھی رسول پاک کے گھرانے پر، حضور کی عزت پر، آپ کی زوجہ پر، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کیا فرمائے کہ سب کو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ کہ عذاب اس کو ہوگا جس خبیث نے یہ ساری کہانی گھڑی ہے، اور پھر اس خبیث کو عذاب ہوگا جس نے اس کی بات سن کر فوراً رد نہیں کی بلکہ اس پر یقین کر بیٹھا، اور جنہوں نے ساتھ نہیں دیا اس کا، تہمت لگانے والے کا، ان کے لیے بہتر کیوں ہے؟ اس واسطے کہ انہوں نے حق ادا کر دیا ایمان کا، اور یہ کہہ دیا کیا کہ نبی علیہ السلام پاک ہیں، ان کا گھر پاک ہے، اور کیا کہا ایک نے اٹھ کر، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، ایک طرف سے لوگوں نے بہتان باندھا، تہمت لگائی میرے گھر کے بارے میں، اور دوسری طرف تم ہو مومنین جو میرے پاس بیٹھے ہو، میں سننا چاہتا ہوں کہ تم اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ توجہ ہے جی؟ اگلے لفظ میں عرض کرتا ہوں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، تہمت لگانے والے کا اپنا عمل، توبت پر یقین کرنے والے کا اپنا عمل، میرے گھر کے بارے میں بے عزتی، حدق اور انسلٹ کی بات کرنے والے کا اپنا عمل۔ لیکن میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس بارے میں تم جو بیٹھے ہو صحابہ، تم میری محفل میں بیٹھے ہو، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو دیکھیے حضرت صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ صدر الافاضل ہیں۔ آپ کا حاشیہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برسر منبر فرمایا کہ مجھے اپنے اہل سے پاکی اور خوبی یقیناً معلوم ہے، سبحان اللہ۔ تو جو شخص ان کے حق میں برا بول رہا ہے، اس کے اس برا بولنے کے بارے میں
تمہارا کیا نظریہ ہے؟ سب سے پہلے اٹھ کر کون کھڑے ہوئے؟ حضرت عمر فاروق۔ عرض کیا یا رسول اللہ، ایسی بات کرنے والے منافق ہیں اور یقیناً جھوٹے ہیں۔ زور سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ کوئی جرا نہیں کی، کوئی اس پر اور دوسرا لفظ ہی نہیں بولا۔ کھڑے ہو کر کیا کہا؟ منافقین جھوٹے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ کی زوجہ مومنوں کی ماں پاک ہے۔ آگے جو لفظ حضرت فاروق اعظم کے تفسیر شریف میں ہے سن لیں۔ حضرت فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تعالی جل شانہ نے آپ کے جسم مبارک کو مکھی بیٹھنے سے محفوظ رکھا۔ کیوں؟ کہ مکھی پلیدی پر بھی بیٹھ سکتی ہے، تو رب تعالی نے آپ کے جسم منور پر مکھی بھی نہیں بیٹھنے دی، اس سے پاک رکھا۔ کیوں؟ کہ وہ نیاستوں پر بیٹھتی ہے، تو جب آپ کے جسم انور کو مکھی سے بھی محفوظ رکھا، تو آپ کے بارے میں یہ فیصلہ کیسے کرتا کہ ایک عورت جو بدی کر سکتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ آپ کی صحبت سے دور نہیں رکھ سکتا تھا؟ ایک دفعہ زور سے بولو سبحان اللہ۔ ایسا مفہوم میں نہیں ادا کر رہا کہ جو آپ کو سمجھ نہ آ سکتا ہو، نتیجہ آسان ہے، مسئلہ سن لو۔ جو بدی کر سکتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے محفوظ کیوں نہیں رکھے گا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑنے دیا، اس لیے کہ آپ کے سایہ اقدس پر کسی کا قدم نہ آ جائے۔ تو جو پروردگار آپ کے سایہ کو محفوظ رکھتا ہے، کس طرح ممکن ہے کہ وہ آپ کے اہل کو محفوظ نہ فرمائے؟ میں قربان جاؤں، حضرت عثمان غنی نے جو تسلی کے معذرت کے لفظ پیش کیے ہیں ان لفظوں پر قربان جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت امہات المومنین، عظمت سیدہ عائشہ صدیقہ۔ آپ سن رہے ہیں؟ غور فرما رہے ہیں؟ غور بھی ساتھ ہی ساتھ کر لینا کیونکہ اتنا وقت نہیں ہمارے پاس۔ اب کھڑے ہوئے مولا کائنات، علی مرتضیٰ شیر خدا، اور کیا عرض کی نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ۔ کئی مسئلے ہیں، بس دھیان رکھیں، اللہ مجھے توفیق دے کہ میں آپ سے بات کر سکوں۔ آمین۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا یا رسول اللہ، ایک معمولی سی جو کہیں سے ریگتی آپ کی نالین شریف کے ساتھ آ کر لگ گئی۔ نالین شریف کے ساتھ اس جو کا کتنا خون ہو سکتا ہے؟ تھوڑا سا لگا ہوا تھا۔ میں علی گواہ ہوں
کہ جبریل امین آئے علیہ السلام عرش سے اور عرض کی یا رسول اللہ فرماتا ہے اس نالین کو اپنے قدم سے دور کیجئے کیونکہ نالین شریف کے ساتھ معمولی سا خون لگا ہوا ہے۔ جبریل امین آئے حکم دیا، مجھے رب نے بھیجا عرش سے، نالین شریف کے ساتھ معمولی کیڑی ہے اس کا خون لگا ہوا ہے، چیونٹی ہے، خون لگا ہوا ہے۔ آپ کے رب کو پسند نہیں، اتنے سی خون کی چھینٹ بھی نالین شریف قدمین شریفین سے نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علماء کرام سے خصوصی توجہ چاہوں گا، اور کیوں چاہوں گا وہ بھی ایک جملے میں عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ حبیب سے کہہ دو حبیب نالین تیری ہے نا، تھوڑا سا خون لگا ہے، قدمین شریفین سے اس کو الگ کرو۔ اب مولا علی شیر خدا یہ پہلے دلیل پیش کر رہے ہیں، پھر اس پر تبصرہ کر رہے ہیں۔ کیا آپ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ عرض کر رہے ہیں، عرض کہ یا رسول اللہ آپ کے نالین شریف کی اتنی سی آلودگی جس رب کو گوارا نہیں ہے، معلوم ہے ہمیں کہ آپ کے پاؤں مبارک نہیں، نالین مبارک کی اتنی سی آلودگی بھی جس رب کو گوارا نہیں، وہ کب چاہے گا کہ آلودہ اہل آپ کو عطا فرما دے۔ کیا بات ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے سب سے پہلے خود پاکیزگی ان کی بیان کی کہ مجھے اپنے اہل سے یقین کامل ہے، پھر سننا چاہا کہ میرا صحابہ کیا کہتے ہیں، میرے صحابہ کیا کہتے ہیں۔ توجہ میں نے اس لیے مانگی تھی کہ جب بات چھڑے اہل بیت اطہار کے لیے کوئی نامناسب بات چھیڑ دے تو اللہ اور رسول کو یہ پسند ہے کہ لوگ چپ نہ رہیں، آگے بڑھ کے اس خاندان کی عظمت بیان کریں۔ سوال ہے کہ ہمارے سنی صوفی اچھے خیال کے لوگ بھی اس سستی میں پڑے ہیں کہ یار چپ بھی اچھی ہے، چپ اچھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں کیا ہوا؟ مجھے یہ آواز لوگوں کی پہنچتی ہے کہ یار یہ کیا بات چھڑ گئی، ہماری بدقسمتی ہے، کس بات کیوں چھڑ گئی؟ فرمایا کہ پہلی دفعہ چھڑی ہے۔ یہی تو میں آپ کو بتانے کے لیے قرآن ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھا ہوں۔ کمڑے ہو تسی پریشان کیوں؟ یہ کوئی پہلی دفعہ چھڑی ہے؟ کوئی منافق ہمیشہ یہ بات چھیڑتے ہیں حبیب کی، کبھی اہلیہ کے لیے، کبھی حبیب کی بیٹی کے لیے، خاندان کے لیے، کبھی حبیب کے پاس بیٹھنے والے صحابہ اور یاروں کے لیے۔ تم کیوں پریشان ہو؟ رب تمہاری آزمائش کرتا ہے، گناہ اس کو ہوگا جو منافق ہے، جو تہمتیں گھڑتا ہے، اور تم ڈر جاؤ گے عمر فاروق کی طرح، عثمان غنی کی طرح، مولا علی کی طرح۔ کیوں کہ تم منافق
بات پر دھیان نہیں کرتے، بلکہ تم خانوادہ حبیب کی عظمت کو کھل کر بیان کرتے۔ اور سنو، عظمت و شان مخدومہ کائنات، عظمت و شان مخدومہ کائنات، طیبہ طاہرہ، طیبہ طاہرہ، جو سیدہ زہرا پاک کے نوکر ہیں ہاتھ کھڑا کر کے جواب دیں، طیبہ طاہرہ، طیبہ طاہرہ، عظمت و شان خاتون جنت، عظمت و شان خاتون جنت، عظمت و شان ام الحسنین، عظمت و شان جگر گوشہ شاہ ثقلین، عظمت و شان مخدومہ کائنات، مناظر اسلام حضرت علامہ پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی۔ علماء کرام، طلباء نظام، اصحاب علم و حکمت، میری دست بستہ آپ کے سامنے ایک التجا ہے۔ کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے مجھے کہ یہ استدلال تام کر رہے ہو؟ یہ محدثین یا فقہا یا مفسرین کا یہ طریقہ ہے کہ تم اس آیت کریمہ میں حضرت صدیقہ کی برات بیان ہو رہی ہے اور تم اس سے استدلال کیا حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے کر رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں کر رہا ہوں، اس لیے کہ جس کی شان بیان ہو رہی ہے کس کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ مجھے بتایا جائے کہ صدیقہ کی شان بیان ہو رہی ہے، ان کی براعت بیان ہو رہی ہے، ان کی پاکیزگی بیان ہو رہی ہے، ان کی طہارت بیان ہو رہی ہے، ان کا عیبوں سے پاک ہونا بیان ہو رہا ہے، مبرعون مما یقولون ہونا، ان کے بارے میں جو تہمت لگائی جا رہی ہے اس کا محل نہ ہونا، پاک ہونا بیان کیا جا رہا ہے۔ لاہور والوں، میرا سوال یہ ہے کہ صدیقہ کی یہ شان کس وجہ سے بیان ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ جو صدیقہ کا زوج ہے، جس کی یہ اہل ہے، حضرت علی کے قول سے معلوم کر لو، حضرت عثمان کے قول سے معلوم کر لو، حضرت عمر کے قول سے معلوم کر لو، کیا کہ جب وہ مالک آپ کی نالین کے ساتھ اتنا سبھی قدر برداشت نہیں کرتا، گوارا نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا، تو وہ ایسا اہل آپ کو کیوں دے گا جو آلودہ ہو؟ کچھ سمجھ آئی؟ بات تینوں صحابی حضور کے حوالے سے کر رہے ہیں، تینوں صحابہ حضور کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو جب حوالہ حضور کا ہے، ان کی زوجہ جس کو چاہیں وہ طلاق بھی دے سکتے ہیں۔ قرآن میں لکھا ہے ان طلقکن ازواجا خیرا منکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، اگر حبیب تمہیں چھوڑ دے، یہ ازواج اگر حبیب چھوڑ دے تمہیں، تو تم سے بہتر میں ازواج اس کو عطا فرماؤں گا۔ رافضی مجھے کہنے لگا آپ تو کہتے وہ بے مثل ہے، کیوں؟ تو قرآن کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کے بیویوں، ازواج، تم دوسری عورتوں کی طرح نہیں ہو اور کوئی عورت تمہاری مثل نہیں ہے۔ تو جب ان کی مثل کوئی نہیں تو ان سے بہتر کیسے لا کے دے سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے بہتر ہے۔ میں نے کہا بدبختو، تم
بدلے میں جو آئے ان کی طرف دھیان کیا، یہ دھیان ہی نہیں کیا کہ بہتر کب ہوں گی. ان طلق کننا، حبیب تو اگر ان کو طلاق دے دے، اپنے سے دور کر دے تو پھر بہتر رہے گا. حبیب جسے دور کر دے وہ بہتر نہیں رہتا، اور جب تک حبیب دور نہ کرے پھر اس کی مثل کوئی نہیں ہوتا. آپ کو جو اعتراض کی سوجی تو سمجھ نہیں آتی تھی کہ علی مرتضیٰ کی اولاد آخر کچھ تو قرآن کو سمجھتی ہے. لوگوں کو جلدی ہوتی ہے، جلدی میں جناب دیکھو جی ان سے بہتر تھی تو تب میں کہا بہتر تھی نہیں، نہ بہتر ہے، بہتر ہو جائیں گی اگر حبیب دور کر دیں گے. پھر ہر عورت مومنہ ان سے بہتر ہو سکتی ہے. کیوں؟ کہ حبیب کے قریب رہے، اس کی مثل کوئی نہیں. حبیب دور کر دے تو اس کا ٹھکانہ کہاں. تو مسلمانوں میرا استدلال سنو، اور استدلال یعنی دلیل کی طلب کرنا، دلیل پکڑنا، اخذ کرنا مسئلے کو، یہ تو علماء ہی سمجھ سکتے ہیں. اور میں بھی ایک شیخ الحدیث کے مدرسے میں بات کر رہا ہوں، اور ان کی روح کے سامنے بھی یہ مقدمہ پیش کر رہا ہوں میں. کیوں کہ ان کا فرزند الحمدللہ سیدہ کی عظمت کے اس تحریک میں ہمارے عرابل دستے کا کام کر رہے ہیں اپنی خطابت کی چورانیوں کے ساتھ. اور مرکزی ناظم اعلیٰ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے حضرت قبلہ علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب، کہ جن کی پوری توانائیاں سیدہ پاک کی خدمت کے لیے وقف ہیں صبح و شام. گرامی قدر حضرات، مقدمہ یہ پیش کر رہا ہوں کہ جب ازواج کو پاکیزگی کی یہ نعمت ملی جس ہستی کی وجہ سے، تو جس کے لیے استدلال کر رہا ہوں وہ اس ہستی سے جس کی وجہ سے ان کی زوجہ کے بارے میں بدی کا تصور بھی نہیں کر سکتا کوئی، اسی ہستی کی لخت جگر ہے. تو جب ایک اور باپ کا خون، صدیق اکبر کا خون ہو، ان کی بیٹی ہو، نکاح میں آئے حضور کے، تو بدی کا تصور نہیں ہو سکتا. کس کی وجہ سے؟ حضور کی پاکیزگی کی وجہ سے. کیوں؟ تینوں صحابی یہ دلیل پکڑ رہے ہیں کہ ان میں عیب ہوتا، تو بے عیب معصوم رسول کی بیوی کیوں بناتا رہا؟ تینوں کا استدلال یہ ہے. تو جو بیوی نہیں بدی والے کو بناتا، خطا والی کو بناتا، اپنے محبوب کی زوجہ نہیں بناتا، وہ محبوب کا لخت جگر بیٹی. یہ ہے استدلال کا طریقہ میرا، کہ وہ شرف جو بیوی کو حاصل ہوتا ہے اس ہستی کے نکاح میں آ کر، وہ شرف پاکیزگی بدری کی اولا اس ہستی کو حاصل ہوتا ہے کہ جس کا رشتہ غیر کے خون کا نہیں، ان کے اپنے خون کا ہے، ان کے اپنے خون کا ہے. اور بمنظر جگر کہہ رہے ہیں انما فاطمہ تو بضعۃ منی، وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. میری فاطمہ جو اسی حیثیت دے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے، اور جو حضرت فاطمہ الزہرا کی حدت کرتا ہے، انسلٹ کرتا ہے، وہ رسول خدا کی توہین کرتا ہے. اور جو رسول خدا کی توہین کرے وہ بے ایمان دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے. اور جگر کا رسول کی جو توہین کرے، امام قسطلانی کا فتویٰ ہے من سبا نبیًا فاقتلوہ، جو محمد رسول اللہ کو سب کرے، بے ادبی کرے، قتل کیا جائے. من سبا فاطمہ فإنہ یکفر، جو فاطمہ الزہرا کی بے ادبی کرے تمام امت مسلمہ اس کو کافر کہے گی، اس کو مسلمان کوئی تسلیم نہیں کر سکتا. کیوں کہ فاطمہ الزہرا کی توہین حقیقت میں محمد رسول اللہ کی توہین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان
توجہ فرمائیے، صحابہ کرام علیہم الرضوان، ان کی شان اقدس کے بارے میں قرآن کریم کا کیا حکم ہے؟ کیوں کہ مجھے خطیب الاسلام علامہ پیر ضیاء المصطفیٰ صاحب نے یہ بھی حکم دیا کہ آپ کو عظمت صحابہ کرام کے موضوع پر بھی بات کرنی ہے۔ تو میری عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ قرآن میں 26واں پارہ میں کیا حکم فرما رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ تلاوت میں نے روک دی اور فقہا کہتے ہیں تلاوت رک جائے تو سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ کس کی صفت بیان ہو رہی بھائی؟ نبی کریم علیہ السلام کے جو ساتھ ہیں مومنین صحابہ کرام، ان کی شان بیان ہو رہی۔ یہ ساری صفات صحابہ کرام کی۔ اور آخر میں کیا حکم دیا رب نے؟ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ۔ یہ محبوب علیہ السلام کی وہ کھیتی ہے جس کو رسول پاک نے 23 سال تک سینچا۔ سبحان اللہ۔ یہ کھیتی صحابہ کرام حضور کی فصل ہے، کمائی ہے 23 سالہ دور نبوت۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو کاشت کرنے والا ہوتا ہے نا، اس کی کھیتی پک جائے، جوان ہو جائے اور ہر قسم کی بیماریوں سے بچ جائے تو جس نے کاشت کی ہے وہ خوش ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے نا اپنی فصل دیکھ کر۔ اللہ فرماتا ہے یہ مثال ہے میرے حبیب کی۔ سبحان اللہ۔ وہ تو زراعت جو کی نا توحید کا بیج ڈالا ان کے دلوں میں، تو آج یہ فصل پک گئی، پوری ایک قوم تیار ہو گئی، ایسی قوم کہ جیسی رب نے چاہی تھی، جس کے لیے رب نے ساری دنیا بنائی تھی، جیسی قوم رب دیکھنا چاہتا تھا، حبیب نے وہ خلاصہ کائنات قوم تیار کر دی۔ فرمایا حبیب تو خوش ہے، کیوں کہ اس کے کھیتی، اس کی محنت پوری ہوئی، لیکن لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارِ، محبوب کے صحابہ کی اس پکی ہوئی فصل کو دیکھ کر کفار سخت غصے میں ہیں۔ مجھے ایک عالم دین کہنے لگا صحابہ کو کوئی غضبناک بھی ہو تو اس سے کافر نہیں ہوتا۔ میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے تو کفار ہی فرمایا صحابہ پر غصہ کرنے والوں کو، اور یہ قرآن کے اپنے لفظ ہیں۔ مجھے کہتا ہے میں تو نقل کا آدمی ہوں، کیونکہ مجھے بڑا تعجب ہوا لاہور کے مفتیوں پر جب ان کو یہ مسئلہ آپ نے بتایا کہ سیدہ پاک کی شان میں بے ادبی کرنے والا اہل سنت نہیں ہوتا، گستاخ ہوتا ہے، تو کہنے لگا ہم تو نقل کے بندے ہیں جی، نقل کے۔ تو ایک مفتی مجھے کہنے لگے نقل سے بتاؤ، کیوں کہ ہم تو مفتی ہیں، ناقل ہیں۔ میں نے کہا مفتی کو نیرا ناقل نہیں، کچھ عاقل بھی ہونا چاہیے۔ یہ کیا مفتی ہے جی اپنے نیرے ناقل ہے؟ ناقل نہیں، عاقل ہو، بالغ بھی ہو۔ مفتیوں تو طور ہی مہنگے۔ مفتیوں کی حالت یہ ہے کہ جو خود کو سنی نہیں کہلاتے، خود وہ جماعت سنی خود کو نہیں کہتی،
تو مفتی حضرات اتنے عقل مند ہو گئے کہ جو خود اپنی مسجدوں پر لکھا ہوا ہے کہ ہم اہل سنت نہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ان کو سنیت کا سرٹیفکیٹ مفتی صاحب بن چاہے ہی عطا فرما رہے ہیں۔ اب ایک آدمی خود مانے کہ میں ہوں ہی نہیں، جس کو یقین نہ آئے وہ راوی روڈ پہ جا کے دیکھ لے، جس شخص کو ساتھ بٹھا کر ان کو اہل سنت کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں نا، اس کے مرکز پہ جا کے لکھے وہ دیکھ لو کہ کیا لکھا ہے، ان کا ہم اہل حدیث ہیں۔ القدس دالگرہ میں دیکھ لو اہل حدیث ہے، نسبت روڈ والی میں دیکھ لو اہل حدیث ہے، چینیاں والی مسجد میں ابتسام الہی کی مسجد کے سامنے دیکھ لو اہل حدیث ہے۔ تو جو بورڈوں پر لکھا ہوا ہے کہ ہم اہل سنت نہیں ہے، مفتی صاحب کا بحر کرم چھلاں مارتا آیا، اور دوسرے لفظوں میں سن لو کہ اے بحر کرم کبھی چھلوں پر نہیں آیا، کیونکہ خشکی خشکی ہے۔ یہ تری آئی کہاں سے؟ یہ پانی کی تری نہیں، نہ گھی کی تری ہے، یہ پیٹرول کی تری ہے، یہ ریالوں کی تری ہے جو اہل حدیثوں کو بھی اہل سنت ہونے کا سرٹیفکیٹ جاری کر رہے ہیں۔ اور پہلے میرے کسی دوست نے کہا کہ دیوبندی تو چلو اہل سنت کہلاتے ہیں، میں نے کہا کہلانا سے کیا ہوتا ہے؟ کوکبۃ الشعبیہ دیکھو، اسام الحرمین شریفین دیکھو، بھائی فکر رضا کس چیز کو کہتے ہیں؟ فکر رضا یہ ہے کہ آپ معتزلہ کو سنی کہہ لو تو کہہ لو، کیوں کہ ان کا بدیہی مسئلے میں اختلاف نہیں، نظری مسئلے میں اختلاف ہے۔ یہ بہت باریک بات ہے، صرف علماء سمجھ سکتے ہیں، آپ اس بات کو سارا مجمع نہیں سمجھ سکتے، علماء ہیں نا، تو میں ان سے بات کر رہا ہوں کہ معتزلہ کا صفات و ذات باری تعالیٰ کی عینیت و غیریت کے اختلاف پر تکفیر اس لیے نہیں ہوتی کہ یہ مسئلہ نظری ہے، اور تکفیر ہوتی ہے صراحتاً جو بات ہوتی ہے تکفیر اس پر ہوتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتی ہیں معتزلہ کو سنی کہہ رہے ہو تو کہہ لو، کیوں کہ ان کا نظری مسئلے میں اختلاف ہے۔ ان بےایمانوں کو اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ صراحتاً انہوں نے رسول اللہ کی توہین کی ہے، اور رسول اللہ کی توہین صراحتاً تو بہت دور کی بات ہے، اشارتاً کرنے والا بھی جب مسلمان نہیں تو سنی کیسے ہوگا؟ میں اپنے ایک بھائی سے جو کراچی میں رہتے ہیں اور مفتی صاحب کو ہاتھ پاؤں کو لگا کر ان کی قیادت کا اعلان کر رہے تھے، میں اس بھائی کو لاہور کی سرزمین سے ہوا کی لہروں پر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، سخن شناس نہیں دل بنا خطا ایجاز۔ کیا سادات کو چہرے پہچاننے میں اتنی غلطی لگ رہی ہے؟ ایک دن جسے قائد کہہ رہے ہو، دوسرے دن وہ اپنا سارا وجود اور نظریہ نجد کے ٹکی خانے میں برباد کر رہا ہے۔ یہ قیادتیں ہوتی ہیں، ایسی قیادتوں پر بھی توف اور ایسے بھانمتی کے کنبے کو قیادت کا عین سمجھنے والوں کے دماغوں پر بھی توف۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سنیوں کا شہنشاہ، سنیوں کا شہنشاہ، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ مناظر اسلام پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی، ترجمان فکر رضا، پاسبان فکر رضا، محافظ عقائد اہل سنت۔ قیادت کوئی بت نہیں، نام رکھ لو، کوئی مٹی کا مادھو بنا کے کہہ دو قائد صاحب ہیں۔ قیادت کے لیے رسوخ عقیدہ ضروری ہے، اور جو ساری زندگی تبے پر سپندے کے رقص کی طرح
ادھر ادھر جھولتے گزر گئی، کبھی ان کی گود میں کبھی ان کی گود میں۔ وہ اپنے پاؤں نہ ٹکا سکے تو وہ کس بات کا قائد ہے؟ قائد تو وہ ہوتا ہے جو بحرانی وقت میں پوری ملت کو ہر قسم کی کجی اور اعوجاج سے بچا کر ایک مرکز پر اکٹھا کر دیتا ہے۔ یہ قیادت ہے۔ گرامی قدر ہمارے اکابر، کوئی وقت ہو، بحران کا وقت ہو، ایک بندہ بھی اگر پروپیگنڈے والا ساتھ نہیں ہے، عوام ساتھ نہیں دے رہے، حضرت سیدی حکیم حسنین رضا قادری بھتیجے تھے اور داماد بھی تھے اعلیٰ حضرت کے، کہنے لگے تایا جان، ایک ایک جگہ سے تیر اور تلوار چل رہے ہیں آپ کی طرف، اتنی گالیاں پڑ رہی ہیں، تھوڑا ہاتھ تھوڑا رکھو جی۔ ہم اعلیٰ حضرت کے ادنا طالب علم ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں فکر رضا کے، لیکن مجھے بھی کتنی مرتبہ میرے عزیز بچے کہہ دیتے ہیں شاہ جی ہاتھ تھوڑا کرو، کیوں بڑی گالی پڑ رہی ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ کی فکر ہمیں سہارا دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا حسنین رضا، وہ جتنی دیر مجھے گالیاں دیتے ہیں اتنی دیر تو میرے محبوب کی طرف کوئی گالیاں والا جملہ نہیں کہتا۔ احمد رضا کا سینہ اگر ڈھال بن جائے آقا کے لیے، کیوں کہ صحابہ نے یہی کیا نا کہ طلحہ بن عبید اللہ غزوہ احد کے دن حضور کے سامنے کھڑے تھے، 70 تلواروں کے زخم کھائے طلحہ نے، اور ہر زخم لگتا تھا تو کہتے تھے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوں، کیوں یہ زخم مجھے لگ رہا ہے لیکن حبیب کا سینہ محفوظ ہے۔ اور تالیہ یہ اعلیٰ حضرت کی فکر ہے، کیوں ان کی فکر کی یہ برکت ہے کہ آج سنیوں کو کوئی شک نہیں، ہر گلی میں، ہر شہر میں، ہر بازار میں یہ علامت موجود ہے کہ اگرچہ نام لوگ مسجد رکھتے ہیں لیکن ہر عاشق رسول جانتا ہے کہ ہے کہلاتی تو وہ مسجد ہے لیکن وہ سنیوں کی نہیں، بے ادبوں کی ہے، اور یہ ادب والوں کی ہے۔ یہ کس کی برکت ہے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس 100 سالہ دور میں یہ پہچان کرا دی، اور ہم کسی غلط جگہ نہیں بیٹھے، ہمیں تانے دیتے ہو، میں نے کہا اپنی خیر بناؤ، ہمیں مشورے دیتے ہو، اور عرفان کیا تو اس کے ساتھ بیٹھا ہے آج بھی، جس کے پردادا نے اعلیٰ حضرت کی ہر کتاب پر اور ہر فتویٰ پر مہر تصدیق ثبت کی۔ پنجاب کی دھرتی سے سب سے پہلا پیر جو فاضل بریلوی کے ہر فتوے کی تصدیق کرتا ہے، آج اٹھا کر دیکھ لو فاضل بریلوی کی کتابیں، الصوارم الہندیہ اٹھا کے دیکھ لو، پہلا مصدق اعلیٰ حضرت کی فکر کا سید السادات پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری۔ تانے دینے والوں، ہم جس کے ساتھ بیٹھے ہیں اس کی تاریخ زندہ ہے، تم جن کے ساتھ بیٹھے ہو میں بتاؤں، خیر محمد چلندری کے بیٹے کے ساتھ تھا، اور خیرو کون ہے جس کو سانگلہ ہل کا شیر پورے پاکستان میں شیر اہل سنت علامہ عنایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس کو کہتے تھے خیرو، اسی خیرو کو کہتے تھے کہ تینوں ماں جمن نالو تے بٹا جب چھڑ دی۔ یہ علامہ عنایت اللہ صاحب سانگلہ رحمۃ اللہ علیہ کے لفظ ہیں، فرمایا خیرو جمن نالو تے بٹا جب چھڑ دیو کسی دی زہارت نہیں کم آ جاتا۔ اتنا پلید اس کا بیٹا، اور وہ خیرو جس نے رشید ابن رشید پر، کون رشید ابن رشید کتاب لاہور میں ابو یزید محمد بن بٹ نے جو کتاب لکھی، اور اس کے پہلے صفحہ پر لکھا امیر المومنین
یزید اور اللہم صلی علی یزید، یہ لفظ اس کتاب کے پہلے صفحے پر موجود ہیں، اور اس پہ دستخط کرنے والوں میں خیرو جلندری ہے۔ مفتی صاحب آپ نے اپنا ٹبر پہچان لیا، شکر ہے کہ آپ بھی یزید کو محفوظ راستہ دینے کی جتنی نکمی سی کوشش کر سکتے تھے کر لی، اور خیرو نے تو یزید پر درود پڑھنے والے کتاب کی تصدیق کی، آپ نے اس کی نسل کو پہچان لیا، صحیح آدمی کو اپنا ڈرائیور بنایا، اور یہ ڈرائیور نہیں، ڈرائیور کا مسئلہ سمجھتے ہو، کیونکہ سٹیئرنگ ڈرائیور کے ہاتھ میں ہوتا ہے، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ یہ ہے قیادت کا عنوان۔ یزیدیوں کے ساتھ یہ گٹھ جوڑ آج اس عظیم الشان کانفرنس میں استاد المدرسین علامہ عبد الرشید سیالوی کے ادارے میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ یزیدیوں کا گٹھ جوڑ جتنا بڑا بھی کر لے، شرق سے غرب تک میں یزیدیوں کو چیلنج کرتا ہوں، آل علی میدان میں موجود ہے، یزیدیوں تمہاری ہماری جنگ ہوگی، اور علی کی اولاد منظر کربلا کا پھر بھی دکھائے گی کہ علی والے کل بھی قرآن کے ساتھ تھے، علی والے حسینیت 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 عظمت و شان آل رسول، عظمت و شان آل رسول۔ اب ذرا سوچ کے نعرے کا جواب دینا ہے، یزیدیت، یزید پر ہاتھ اٹھا کے تو لعنت کرنا چاہتا ہے کرے، یزید پر، یزید کے یاروں پر، یزید کے طرفداروں پر، یزیدیوں پر، یزید کے دوستوں پر، یزیدیت یزیدیت یزیدیت۔ اب محبت سے جواب دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسی جذبے کے ساتھ ساتھ ہیں جو سید کے ساتھ ہیں، سنیوں کا شہنشاہ، سنیوں کا شہنشاہ، فیضان امیر ملت، فیضان امیر ملت، فیضان امیر ملت۔ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ سیدہ کی بات کر رہے ہیں، رفضی ہیں، ہم نے بزرگوں کی بات نہیں کرتا، بڑے بزرگ ہیں، زندگیاں وقف کی انہوں نے اہل سنت کے لیے، ہم نے خود اس جماعت کے لوگوں نے صحابہ کرام کی عزت و عظمت کے لیے دشمنوں سے گولیاں کھائیں، مقابلہ کیا، دفاع صحابہ کرام کے لیے پرچے ہم نے فیس کیے، گھیراؤ ہوئے ہمارے، برداشت کیا، اور پھر تہمت یہ ہے، بات ختم کیے دیتا ہوں، آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، بات بڑھ جائے گی، دور جائے گی، صرف اتنی بات کرتا ہوں کہ کہتے ہیں ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے، میں کہتا ہوں لاہور شریف ہے، میرے دادا حضور کی نگری ہے، اچے برج لاہور دے جتھے بلدے چار چراغ، ایک پاسے دا دادا والی تے دوجے دا مادو لال، میرے لیے یہ دھرتی بڑی مقدس ہے، دادا حضور کے قدموں میں جگہ پانے کی بڑے بڑے ملکہ اور بادشاہ اس آرزو میں تڑپتے تھے، اس مقدس سرزمین پر
ایک سچے عاشق رسول شیخ الحدیث کی درسگاہ میں آپ کے سامنے صرف ایک جملہ کہتا ہوں، ابو بکر صدیق یار خار مصطفیٰ، وہ صحابی جس کے بغیر حضور فرماتے ہیں ابو بکر تو دور جاتا ہے تو میری توجہ بڑھتی ہے، تو میرے پاس رہے تو جمعیت خاطر رہتی ہے، میرا دل جم کے اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ میں اس سے زیادہ یہ متشابہات سے لفظ ہیں، اس سے زیادہ اس کی تشریح نہیں کر سکتا کہ جو مصطفیٰ علیہ السلام کے دل کا سکون ہو، جس کا قرب، کیا کہوں وہ ہستی کیا ہے۔ ابو بکر صدیق اولون میں سے اول ہیں، آخرون دوسرے بھی نہیں جو اولون میں شامل ہیں، اس کو بھی یاد رکھنا، کیونکہ ایک اول ہوتا تو اولون نہ کہا جاتا۔ بات سمجھ رہے ہیں نا، میرا موضوع نہیں، ورنہ سابق الاول ہوتا نا، سابق الاولون تو نہ ہوتا، اول اور ہیں مگر اول بھی ان کی عزت کرتے ہیں، اس لیے یہ سابقون الاولون، اور لوگ کہتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، کلاس اٹینڈ کرنی ہے نا، پہلا ہو یا پچھلا، میں نے کہا نا، والسابقون السابقون اولئک هم المقربون، جو پہلے مصطفیٰ کے قریب آ بیٹھے رب بھی اسے قریب کر لیتا ہے۔ اور ابو بکر صدیق تو وہ اکیلا ہے کہ جسے ایک ضمیر میں ضمیر واحد، ایک ضمیر یعنی واحد کے لیے ضمیر نہیں کہہ رہا، ایک واحد یعنی ایک ضمیر، ایک ضمیر میں اپنے ساتھ مصطفیٰ نے جسے ملایا، اور میرا اپنے ساتھ نہیں ملایا، اپنے رب سے ملایا۔ اس یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ میرے ساتھ بھی ہے، تیرے ساتھ بھی ہے، ہمارے ساتھ ہے، نکاح کہہ کے نہیں، معنا کہہ کے۔ نبی پر لازم ہے کہ امت میں سے کسی فرد کامل کو بھی واصل باللہ کرے، اور جس مرد کامل کے واصل باللہ ہونے پر نص قرآنی موجود ہے، اس ہستی کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ وہ میرا مصطفیٰ کے ساتھ نہیں، اللہ کے بھی ساتھ ہے، معنا، اس معنی پر غور کر لیں۔ اور لصاحب ہی میں یہ شان ہے کہ من انکر صحبت ابی بکر، تو اور باتیں کرتا ہے نا، میرا صحابیت کا جو منکر ہو وہ بھی مسلمان نہیں، باجماع مفسرین، زور سے کہو سبحان اللہ۔ اور اگر تمہیں ہمارا رفظ اور اہل سنت ہونا چیک کرنا چاہتے ہو نا، تو پروپیگنڈا کرو جتنا مرضی، جتنا مرضی پروپیگنڈا کرو، تم دنیا حقائق جانتی ہے، دنیا حقائق جانتی ہے۔ 9 کی رات کو 20 سال تک بھاٹی گیٹ میں میں تقریر کرتا رہا ہوں، مسلسل 20 سال۔ زیادہ وقت ہو گیا، 22 سال سے تو میں باہر سفر میں ہوں، لہذا 18-20 سال کے بچوں کو میں کیا بتاؤں کہ میں مسلسل 20 سال بولتا رہا، وہ تو ادب میں تھے اس وقت۔ اکثر وہ تقریر کرانے والے بھی فوت ہو گئے، لیکن دوستو آڈیو ویڈیو ثبوت موجود ہے۔ نثار حویلی کے سامنے 20 سال مسلسل یہ درخواستیں ضلعی انتظامیہ کو جائیں کہ اور جسے مرضی اجازت دو، اس سے ہمیں بچاؤ۔
ریکارڈ دیکھ لو، اب بھی زبان بندی ہوتی ہے ہماری تو کس لیے ہوتی ہے؟ 12 ضلعوں میں صاحب ہم پرچے برداشت کر رہے ہیں، فائر اٹھا رہے ہیں، گولیوں کا نشانہ بناتے ہیں، اور صاحب لوگوں کو صرف یہ برداشت نہیں کہ سیدہ کا نام کیوں لیا، لیں گے کیوں کہ ہم سنی ہیں، سنی ہے توازن کے ساتھ نام لے لیں گے، لیکن سنیوں آل علی ہے، کچی لسی نہیں بیچتے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنا یہ میرے امام احمد رضا کی سنت ہے، اور مغالطے میں اور شبہات کی بات تو آل علی کرتے ہی نہیں، لہذا میں دو ٹوک یہ بات عرض کرتا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر سے لے کر متاخرین صحابہ تک جس نے ایک نظر بھی حالت ایمان میں رسول اللہ کو دیکھ لیا ان پر جو غضبناک ہوا، یہ عرفان مشہدی کا عقیدہ ہے قرآنی، اور نقل دیکھنے والے مفتی اگر دیکھنا چاہیں تو شفا شریف اٹھا کے دیکھو، شفا بتعریف حقوق المصطفیٰ، علامہ قاضی عیاض اندلوسی الیحسبی، صرفی، نحوی، لغوی، محدث، فقیہ، من خاض اصحاب محمد فہو کافر، جو غضبناک ہوا اصحاب محمد پر، نقل دیکھو مفتیوں، وہ کافر ہے، جس نے اصحاب محمد پر غضبناک ہوا، غصہ کیا، وہ کون ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو، یہ میں کہہ رہا ہوں اور نقل بتا رہا ہوں، دلیل بتا رہا ہوں، اور یہ قول قاضی عیاض کا ثابت قرآن سے کر رہا ہوں، لیغیظ بہم الکفار کی تشریح کر رہے ہیں حضرت قاضی عیاض۔ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ حنفی کو اصول میں گالی دینے سے کافر نہیں ہوتا بندہ، فسق ہوتا ہے، لیکن سن لو یہ میرے حافظ الحدیث کی تقریر ہے، آپ فرماتے ہیں گالی دینے کو حرام ناجائز سمجھتے ہوئے اس سے گالی نکل جائے تو فسق ہے، اور اس میں صحابہ کی کیا تخصیص ہے؟ گالی تو اس کو دینا بھی حرام ہے، کیونکہ مصطفیٰ علیہ السلام نے ساری عزت خود نہیں رکھی، نہ ساری صحابہ کو دی، نہ ساری اہل بیت تک رکھی، حضور فرماتے قیامت تک جو محمد کا کلمہ پڑھ لے اس کی مال، اس کا مال بھی حرمت رکھتا ہے، اس کی جان بھی حرمت رکھتی ہے، اس کی عزت بھی حرمت رکھتی ہے، علی تو جو آپ کو دے گا وہ بھی فاسق ہو جائے گا، آپ کو گالی دینے والا بھی فاسق ہو اور سیدہ کو سب کرنے والا بھی فاسق ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے سیدہ کی برابری کی بات کی، وہ تو جگر گوش رسول ہے، ان کو سب کرنا تو حضور کو سب کرنا ہے۔ اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی تو میں بتاتا ہوں، آج بھی کسی کو بے عزت کرنا ہو تو سب سے قریب ترین لفظ کیا ہے؟ اس کی بیٹی کو برا کہتے ہیں، آر دلانے کے لیے بیٹی کی تو گالی دیتے ہیں لوگ، تو اگر دشمنی باپ سے کرنی ہے بیٹی گالی کو کیوں، گالی بیٹی کو کیوں دیتے؟ اس لیے کہ باپ کو سب سے زیادہ تکلیف بیٹی کے حوالے سے آر سے ہوتی ہے، تو اگر آپ کو بیٹی کی تکلیف زیادہ ہوتی ہے اپنی جان سے بھی زیادہ، تو محمد رسول اللہ کا جگر ہے وہ۔ پھر کوئی بات اٹھاتا ہے کہ سب نہیں کیا، سب کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا سب ہوتا ہے بے ادبی، سب سے اگر ماں باپ کی گالی مراد ہے آپ کی، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے جب پوچھا، منع کیا حضرت امیر معاویہ کو، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سعد تم ہمیں علی کے بارے میں بات بھی نہیں کرنے دیتا، تنقید بھی نہیں کرنے دیتا، یہ ہے میرا ترجمہ۔
تنقید بھی نہیں کرنے دیتا، لفظ وہاں سب کا ہے۔ سیاستہ اٹھا کے دیکھو تو کیا تم یہ مانو گے کہ حضرت امیر معاویہ جیسا صحابی آر کی گالیاں دیتا تھا ان کو؟ نہ وہ دیتے تھے اور نہ صحابہ گالی سن سکتے ہیں۔ گالی میں دیکھو آپ کے سامنے بیٹھے ہوں، میری آپ نے اتنی عزت کی ہے، شروع میں جب آ کے بیٹھے ہوں تب سے اشارہ کرتا ہوں کو پانی لا دیتا ہے، ٹیشو لا دیتا ہے، حضرت صاحب قبلہ کرم فرماتے ہیں جاؤ بھائی چائے بنا کے لاؤ، اتنی دیر سے بیٹھے، میں کھانا تو کھاتا نہیں، 2 سال ہو گئے۔ تو حضرت احساس فرماتے ہیں آج 15ویں صدی میں ماں بہن کی معاذ اللہ آر دلاتے ہوئے کسی کو گالی دوں اگر، تو واللہ العظیم لاہور کی دھرتی پر کتنے غیرت مند کھڑے ہو جائیں گے اٹھ کر اور مجھے کہیں گے سید صاحب ہماری جانیں حاضر ہیں، مگر ایسی گندی بات بولنا سپیکر پر آپ کے شایان شاہ نہیں۔ تو 15ویں صدی کے مسلمان اتنی غیرت رکھتے ہیں کہ وہ گالی آر والی نہیں سنتے، سپیکر سے نہیں سنتے، کسی شریف آدمی کی زبان سے نہیں سنتے۔ تو صحابہ کے دور میں اگر وہ معاذ اللہ آر کی گالی دیتے تھے اور ممبروں پر دیتے تھے تو سننے والے کون ہوتے تھے؟ کیا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 15ویں صدی کے مسلمانوں جتنی بھی غیرت ان صحابہ میں موجود نہیں تھی معاذ اللہ؟ نہ، تو پھر سب اور شتم کا لفظ کس پر بول رہے ہیں کہ ہمیں آپ کرنے نہیں دیتے؟ سن لو، حضرت کی مولا پاک امیر المومنین کی پالیسی پر تنقید محدثین فرماتے یہ ہے اس کا مطلب ہے کہ سب صرف گالی نہیں، کہ آپ اس انتظار میں ہیں کہ انہوں نے گالی دی ہوتی تو ہم برا سمجھتے۔ آپ کو شاید سمجھ نہیں آئی میں جو کہہ رہا ہوں، سب کا مطلب صرف آر کی گالی نہیں ہوتا، بے ادبی، نامناسب کلمہ یہ بھی بولنا جائز نہیں ہے۔ اور یہ علماء نے لکھ دیا، کیوں کہ جس ہستی کا احترام اور عزت رسول پاک کی عزت ہو تو فقہاء علماء علم کلام نے واضح طور پر لکھ دیا کہ اشارتاً بھی رسول اقدس کی توہین کفر ہے، اشارتاً بھی کفر ہے۔ اسی لیے شیخ محقق نے لکھا کہ اشارتاً بھی سیدہ فاطمہ پاک کے نامناسب کلمہ بولنا کفر ہے۔ اشعۃ اللمعات شرح مشکات اٹھا کے دیکھا، جس کو اس کی تحقیق مقصود ہو تو یہ دکھانا فتویٰ میرے پاس موجود ہے، میں چند فتاویٰ علماء کے لیے ساتھ لایا ہوں۔ ابھی بھی مفتی صاحب قبلہ تشریف فرمائے ہیں، مفتی محمد اقبال صاحب کے ساتھ، ایک ذمہ دار عالم دین کے فرزند گرامی ہیں اور ایک ذمہ دار عالم دین کے وہ نبیرہ ہیں، یعنی نواسے ہیں، ان کو بھی پیش کروں گا اور بھی علماء کو پیش کروں۔ 50 صفحہ کا یہ فتویٰ ہے جس میں واضح طور پر یہ فتاویٰ کا حوالہ موجود ہے، اشارتاً بھی سیدہ پاک کے بارے میں۔ تو جس کو شوق ہو میدان میں اترے۔ میں کہوں گا حضرت عمر پاک، حضرت ابو بکر پاک، حضرت عثمان پاک، حضرت علی پاک، حضرت طلحہ پاک، زبیر پاک، سعد پاک، سعید پاک، اشارتاً جو توہین ان کی کرتا ہے، غضبناک ہوتا ہے ان پر، میں اس کو کافر کہوں گا۔ لیکن اگر سنی ہو، حوصلہ ہے تو آؤ کہو، جس نے خطائے مطلق کے لفظ سے عصمت کے مقابلے میں لفظ خطا کا بولنا اور اس کی تعویل اجتہادی سے کرنا اب عاد ہے، کوئی نسبت نہیں اس کی۔ کیوں کہ خطائے اجتہادی عصمت کے مقابلے میں ہوتی ہے؟ بے وقوفوں، 15 دن تم نے لگائے کہ معصوم بھی خطائے اجتہادی کرتے ہیں، تو پھر تم نے خطائے اجتہادی کو کس طرح مقابل عصمت کے بنایا؟ جب تم جواب عصمت کے مقابلے میں دے رہے ہو تو خطائے مطلق کہہ رہے ہو۔ ہمیں بچہ سمجھتی ہو؟ آل علی گولیاں کھیلتی ہے؟ جب تم کہہ رہے ہو کہ میں عصمت کے مقابلے میں جواب دے رہا ہوں، عصمت کے مقابلے میں اگر خطائے اجتہادی آتی ہے
تو پھر تم معصوموں کو کس طرح خطا اتحادی کہہ رہے ہو کہ وہ تو انبیاء معصوم شرعی ہیں اور ان سے بھی خطا اتحادی ہوتی ہے؟ تو پھر یہ خطا اتحادی مقابل ہے عصمت کے. تم تو کہہ رہے ہو کہ عصمت کے عقیدے کے مقابل میں کہہ رہا ہوں. تو مقابلے میں کہو گے تو وہ خطا غلطی والی ہے جس کی تشریح تم نے خود کی ہے کہ جب معصومہ نہیں تو غلطی ہو گئی. تو میں تمہیں پکڑ کر سب سے پہلے تو داتا صاحب لے کر چلوں گا. داتا صاحب فرماتے ہیں ابو حنیفہ نے 9 لاکھ مسئلے کیے مگر غلطی نہیں کی. پوچھا جی کیوں نہیں کی؟ فرمایا اس لیے نہیں کی کہ سرماجی اٹھا کے دیکھو. فرمایا اس لیے نہیں کی کہ داتا گنج بخش اپنی فرماتے ہیں ابو حنیفہ اپنی مرضی سے مسئلے نہیں لکھتا، وہ فنا فی الرسول ہے، اور جس کی ذات میں فنا ہے نا اس کی معصومیت کا جلوہ ابو حنیفہ کے دل میں اتارا. معصوم غلطی نہیں کرتا، اور جب اس کا جلوہ ابو حنیفہ کے دل میں آیا تو ابو حنیفہ کو خطا سے بچایا. اور داتا صاحب کے لفظ ہیں اور ترجمے میں بھی غلطی ہو تو میں مجرم. کیوں کہ ترجمہ کرنے والا کشف المحجوب کا کوئی عام آدمی ہو تو میں حوالہ ہی نہیں دیتا. میں اس کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں جو اپنے وقت میں پورے پاکستان کے علماء کا صدر تھا، حضرت علامہ ابو الحسنات قادری رحمۃ اللہ علیہ. کشف المحجوب کا ترجمہ ان کا دیکھ لو. وہ ترجمہ کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام سے جب خطا کا صدور ناممکن ہے تو جو ان کی معصومیت کا جلوہ اور عکس لے گیا اپنے دل میں فنا ہو کے، وہ بھی خطا کے صدور اس کے لیے بھی اب نہیں رہا، وہ خطا سے پاک ہے. اسی لیے 9 لاکھ مسئلے میں ابو حنیفہ سے خطا ہوئی نہیں. اور میں دادا صاحب کے قربان کہ 72 مسئلوں میں امام نے رجوع کیا ہے، تو میں سوچتا تھا کہ 9 لاکھ کیوں لکھے دادا صاحب نے. تو سمجھ آئی کہ آپ نے سارے مسئلے لکھے 9,35,000 35,000 سے بھی کچھ اوپر، تو 9 لاکھ صرف کیوں لکھے؟ دادا صاحب وہ خطا والا مسئلہ جو ہے نا جس میں کہ رجوع کرنا پڑا اس کو باہر نکال گئے کہ 9 لاکھ میں نہیں کی. ولی کو کون سمجھائے بھائی؟ ولی تو دل کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے. اور پورا عدد نہیں لکھا، 9,35,000 جزیات کا حوالہ نہیں دیا، 9 لاکھ کا دیا. ایسا کیوں کیا؟ تو سمجھ آئی کہ جن مسائل میں امام. اور پھر قربان جاؤں ایک بابی مجھے کہنے لگا ابو حنیفہ خطا نہیں کی، رجوع کیوں کیا؟ میں نے کہا رجوع کیا اپنے پیچھے آنے والے حنفی کہلانے والوں کے لیے کہ جب ابو حنیفہ فنائیت کے مقام پر ہو تو اس کو رجوع کیوں؟ وہ فانی ہے پھر رسول. جو فانی پھر رسول ہے وہ نفس اور شیطان کے اثر سے پاک ہے. جو نفس و شیطان کے اثر سے پاک ہو اس کو رجوع کرنا مشکل نہیں، اور جو شیطان کا چیلا ہو وہ رجوع نہیں کرے. میں ایک چھوٹی سی بات واپس لے کر امت کو اختلاف سے بچانا کیا یہ عقل مندی ہے؟ یا پوری امت کو انتشار و اضطراب میں ڈالنا؟ تو کہتے ہیں وہ عقل مندی ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جن دوستوں نے ہمیں انگیخت کر رکھی ہے ان کا ایجنڈا پورا کیسے ہو اگر پورے پاکستان میں آگ نہ لگے. میں نے کہا آگ لگانے والے کے بچے ہم آل ابراہیم ہیں، جو آگ میں بھی جائے تو گلزار بناتا ہے. آل علی نہ تمہیں شر پھیلانے دے گی اور نہ پاکستان کی سرزمین جو امیر ملت مولانا عبدالحامد ولایونی پیر صاحب مانکی شریف محدث کچوچوی شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی میرے اکابر نے بنایا. تم منہ کے کھاؤ گے، یہ نشان ہے تمہارے کہ تم ابھی جا کر پیٹرول ڈالر والوں کے پہلو میں بیٹھے ہو، اور جو خود اپنی مسجدوں پہ اہل سنت نہیں لکھانا چاہتے. مفتیان کہتے ہیں جی آپ کی لغت کمزور ہے. علامہ اقبال کو بھی یہی تانا ملا تھا کہ لغت ہی کمزور ہے، تو انہوں نے کہا تھا قلندر جزء حرف لا الہ کچھ بھی نہیں رکھتا، فقیہ شہر قاروں ہے لغت ہے حجازی کا.
लुगत तुम्हारी ठीक है, उकूद रस्मी मुफ्ती के मुताबिक फतवा दे रहे हो, ये उसूल फतवा है। मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, जो खुद अहले सुन्नत बनने को तैयार नहीं। मुफ्ती साहब का फैज छल्ला मार, आप अहले सुन्नत है और ये इत्तेहाद अहले सुन्नत है, जिनसे कलामी फतवे हैं कि चार और उनके मुत्तबईन थानवी हो, अम्बेडवी हो, गंगोई हो, नानौतवी हो और उनके मुत्तबईन हो सामुल हरमैन। मैं औरों से गिला नहीं करता, मैं उन अपने भाई एक खास भाई से मैं कहता हूँ जो कराची में रहते हैं। आपको तो बड़ा दावा था कि सामुल हरमैन का, एक दिन में सामुल हरमैन फिनिश हो गई। अब हक पे हो तो बोलो, लगाओ सामुल हरमैन का फतवा, और पांव छूने से पहले देख लो कि ये मोहर ही ना निकले। इतने काले पांव, लेकिन नीले पांव, ये कौन हाथ लगाते हैं? और वो भी सैयदजादा ऐसे बिच्छू के कि जो डंग मारने पे आए तो आले रसूल को भी ना छोड़े। होश से काम करो दोस्तों। मैं बात खत्म कर रहा हूँ। लोग कहते हैं कि तुम राबजियों के साथ हो। मैंने कहा उनकी जरूरत नहीं, तू तो साथ बैठा है ना। हम हजरत फारूक आजम की बरकत से जिस रास्ते से गुजरते हैं, राबजी रास्ता छोड़ जाते हैं। तुमने जाना क्या? क्या हुस्न ने समझा है, क्या इश्क ने जाना है, हम खाक नशीनों की ठोकर में समाना है। इधर सितमगर हुनर आजमाए, तुम तीर आजमा, हुसैनी अपना जिगर आजमाए। हुसैनी हो मेरी करबो बला तक बात पहुंचेगी। पहले से लेकर आखिरी तक जिसने हालत ईमान में रसूलुल्लाह को देखा, मैं लाहौर की धरती पर दाता की रूह को गवाह बना के फातमा सुन्नियों तुम्हें बता रहा है, पहले अव्वल मुस्लिम सिद्दीक से लेकर आखिरी सहाबी तक मैं ये अकीदा बयान कर रहा हूँ कि उन पर जो गजबनाक हो मैं उसे काफिर समझता हूँ। तू भी तो बोलना कि जो अहले बैत अतहार की फर्द अव्वल और मिस्दाक अव्वल, जिगर का उशरे रसूल के बाद इशारत भी बके वो काफिर है। बोल तो पता चलेगा कि फिर सुन्नियत की कीमत की सबकी बूंदे पाली हुई है और सुन्नियत को फिर बाजी फार बना। ये बच्चों का खेल है सुन्नी होना। सामने आ और फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब इराअतुल अदब लिफ़ाज़िलिन नसब 3 अक्टूबर को पूरी कॉन्फ्रेंस में अभी प्रेस में मौजूद है। फाज़िल बरेलवी की अपनी तस्नीफ इंशाअल्लाह आने लाहौर मुफ्त तकसीम करूंगा अपनी जेब से। आना 3 अक्टूबर को वो किताब आपके हाथ में थमाऊंगा। आला हज़रत आपसे बातें भी करेंगे और आपको बताएंगे कि फातिमातुज़ ज़हरा और उनकी औलाद का मकाम शरीयत में क्या है। लोग समझते हैं कि हम हक पर हैं, जो हमारे साथ नहीं है वो बातिल है। बातिल है तो अपना पैर भी तो संभाल के रखना। हमारे पंजाब में लोग कहते हैं पग पगड़ी संभालो जट्टा, अपनिया लीरा रोलदियां पैरों में तेरियां, और तू क़यादत के सोम में बकवास करेगा उनको जिनके कदमों पर कायनात की क़यादतें कुर्बान। तुम्हें मालूम है कि क़यामत कब कायम नहीं होगी जब तक सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा के जिगर का टुकड़ा
محمد مہدی شرق سے غرب اور شمال اور جنوب تک جب تک اس کی حاکمیت اعلیٰ کا عالم بلند نہیں ہوگا اس وقت تک قیامت کا نہیں ہو سکتا. فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت اس کی حکمتیں بیان فرما رہے ہیں. احکم الحاکمین کا مطلق وزیر اعظم نائب مطلق کون ہے؟ فرمایا نائب مطلق ہے جناب محمد رسول اللہ. وجود مطہر ذاتی کے ساتھ شرق و غرب میں رب العالمین نے ان کی حکومت کا دائرہ ظاہری حکومت کا بات سمجھو. اب اس سے آگے جملہ نہیں بولتا. ظاہری حکومت شرق و غرب و شمال و جنوب میں اس کا مصداق ظاہر نہیں فرمایا. فرمایا قیامت روکے رکھے گا جبکہ انہی کا ہم نام انہی کی نسل سے محمد مہدی کا حکم قائم ہوگا اور محمد مہدی کا حکم محمد مہدی کا نہیں ہوگا. یہ جلوہ ہے جناب محمد رسول اللہ. تم کیا جانو قطبیت کبریٰ جن کی نسل میں اللہ نے تفویض فرما دی. پڑھنا چاہو تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو پڑھو. تو فیض ناشریہ میں لکھتے ہیں قطب اکبر فرد اکمل غوث اعظم یہ سب القاب اولاد فاطمہ کے سبع اقطاب امت میں ہوں گے. 7 قطب جو ہر وقت موجود ہوتے ہیں 7 زمینوں پر. اقالیم سبعہ میں 7 اقطاب امت سے ہوتے ہیں اور قطب الاقطاب ان سب کا بادشاہ ہے. اس کے لیے علی مرتضیٰ کا خون فاطمہ الزہرا کی دودھ کی شرط ہے. لکھنے والا کوئی شیعہ نہیں, شیعوں کا سر کاٹنے والا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی. ہم سب کا شجرہ علمی ان تک جاتا ہے. آپ لکھ رہے ہیں تو فیصلہ شیعہ دیکھو. گرامی قدر حضرات یوں نظر دوڑے نہ چیتان کر اپنے بیگانے ذرا پہچان کر. آؤ سامنے لگاؤ فتویٰ. ہم تو کہہ رہے ہیں صحابہ پر غضب ناک ہونے والا کافر ہے. میں نے بڑے بڑے محدثین کو اس کا جواب دیا. ایک بڑے بزرگ دنیا سے چلے گئے, میں ان کی پردہ نہیں دری نہیں کرتا, پردے میں رکھتا ہوں. مجھے کہا کاموں کی میں تقریر ہو رہی تھی تو مجھے کہا آپ کی کو کفر کر رہا, کیوں بولتے ہو؟ ہمارے اکابر نے دوسرا عقائد میں یہ لکھا ہے کہ وہ فسق ہوگا. میں نے کہا دوسرا عقائد میں فسق لکھا ہے, قرآن میں کفر لکھا ہے. سبحان اللہ. کہنے میری توجہ بھی نہیں. میں نے توجہ کیجیے, آپ تو مفسر قرآن ہیں. کہ آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ رہے ہیں؟ بچے ہو ہمارے سامنے. میں نے کہا میں بچہ ہوں, میرا ابا بھی ہے. یہ بہت گھوٹ کے رکھتا ہے, مسئلہ گھوٹا لگا کے رکھتا ہے. میں نے کہا ان سے سنا ہوا ہے لفظ. میں نے کہنے وہ کہتے ہیں. میں نے کہا بالکل کہ یہ خاص بات ہے. کیوں کہ غضبناک ہونا اگر جائز سمجھ کر کوئی کر رہا ہے تو کفر کر رہا ہے, اور اگر ہو گیا تو منہ زبان کھینچ لیتا ہے اپنی کہ یہ کیوں ہو گیا تو فسق ہوا. اب بات سمجھ آئی آپ؟ کوئی آئے نا یہ کر کے دکھائے. تو ہم نہیں کہتے کہ سارا کتابوں کا اثر ہے, وہ تو خاص بارگاہ ہے. لیکن شعر سنا دیتا ہوں. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی, کیونکہ ابن الفقیہ ہے نصف الفقیہ. فقیہ کا بچہ آدھا فقیہ تو بچہ بط اگر شبی نہ بود قار دریا اشتا وسیع نہ بود. بطخ کا بچہ ایک رات کا بھی ہو دریا میں ڈال دو تو تیرنا شروع کر دو. نبی کے بچوں سے بات کرنے کے لیے آپ ڈگریاں دکھاؤ گے ہمیں؟ اے قرآن ہاتھ میں ہے میرے, کنز الایمان شریف, اور آخری لفظ
جو بات میں نے کہنی تھی کہہ دی. علماء سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ بھی قرآن سے. علماء سے مجھے یہ گلہ نہیں ہے کہ وہ آل رسول کا احترام نہیں کرتے، مجھے تھوڑا سا خوگر حمد سے اگر تھوڑا سا گلہ سننے کا یارہ ہو تو ہر مسئلے پر بولنا آپ کو آتا ہے. خدا را خدا را خدا را ایک کلمہ خیر سیدہ زہرا کے لیے بھی بول دو. یہ بس اتنا سوال ہے، کچھ نہیں چاہتا کہ آپ روکے اٹھا لو، لیکن یہ زبانیں جن کے تصدق ملی ہیں، صرف یہ ایک آیت کریمہ کا مفہوم پیش کرتا ہوں. اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا. یہ ہے بات سمجھنے کی. تَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا. جب تم ایسی بات اپنی زبانوں پر ایک دوسرے کے سے سن کر لاتے تھے اور اپنے منہ سے وہ نکالتے تھے جس کا تمہیں علم نہیں اور اسے سہل سمجھتے تھے. تحسبونہ حینا. آپ کہتے ہیں کیا قرآن فٹ کر رہے؟ فٹ کر نہیں رہا، دلالت مطابقی دیکھ لو. کیا کہتے ہیں جب معصومہ نہیں امکان موجود ہے تو کیوں یہ کوئی اتنا مسئلہ ہی نہیں، آپ نے خام خواہ اٹھا لیا. کوئی اندر کا بیر ہے آپ کا بھی لے رہے. میں نے کہا ہم سید ہیں، جو بچے پالتے ہیں وہ ان سے اندر کا بیر نہیں رکھتے. اس کا مطلب سیدہ کا مزاج تم نے سمجھا نہیں. سوال میں علماء کرام سے یہ کر رہا ہوں کہ ابھی بھی جو سمجھ رہے ہیں کہ بات دل کی سی ہے. تحسبونہ حینا. کیوں کہ جب معصومہ نہیں ہے تو امکان ہو تو یہ بات کسی طرح ہے. اللہ فرماتا ہے وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ. اب آپ کہہ سکتے ہو مجھے کہ یہ تو سورہ نور حضرت عائشہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تم سیدہ فاطمہ کے لیے کیسے کہہ رہے ہو؟ تو میں پہلے واضح کر چکا ہوں کہ سیدہ عائشہ کے بارے میں معصومہ وہ بھی نہیں ہے. تو جب ایک بات کو اللہ تعالیٰ سوچنے بھی نہیں دے رہا، کرنے بھی نہیں دے رہا، کہتے فوراً کہو سبحانہ کا عذاب بہتان نظیم. تو اتنی عزت کس لیے؟ سیدہ کے مالک کے لیے، حضرت عائشہ صدیقہ کے زوج اقدس کے لیے، جن کی وجہ سے شرف آ گئے. تو ان کے وہ مالک ہیں، یہ ان کی زوجہ ہیں، تو ان کی عزت، اسی گھر کی عزت وہ ہے کہ وہ ان کی بیٹی ہے. سبحان اللہ. تو اس میں مشترکہ کیا بات ہے حکم کی؟ تعلق حضور سے. تو کیا آپ کے فہم میں یہ بات آتی ہے کہ زوجہ کا تعلق بیٹی سے زیادہ ہوتا ہے؟ زوجہ تو تعلق، ابھی طلاق کا بھی آپشن موجود ہوتا ہے، تعلق ٹوٹنے کا بھی ہوتا ہے. ان طلق کا کرنا کہا گیا، میں پہلے کہہ چکا ہوں آپ سے. پھر یہ ہے کہ بیوی جو ہوتی ہے وہ تو زوجہ تب بنتی ہے جب خون اور کا ہوتا ہے، قبیلہ بھی اور ہو سکتا ہے. اور بیٹی تو بیٹی بھی حضرت فاطمہ جیسی کہ جس کے لیے حضور خود نشاندہی فرما رہے ہیں. وہ تو میرا جگر ہے، اس کی جنگ میری جنگ ہے، اس کی سلو میری سلو ہے. کہو سبحان اللہ. اس لیے دوستو تحسبونہ حینا، تحسبونہ حینا چھوٹی سی بات ہے، چھوٹی سی نہیں، کیونکہ معصومہ یہ بھی نہیں مگر اللہ سوچنے بھی نہیں دے رہا، بات دہرانے بھی نہیں دے رہا. یعظکم اللہ وان تعودوا لمثلہ ابدا. یہ بات دہرانا بھی نہیں، کہنا بھی نہیں، آج بھی نہیں، کبھی بھی نہیں. تو کہہ سکتے ہو نا کہ یہ معصومہ ہے، پھر جن کے لیے بات سوچنے بھی نہیں دیتا تو معصومہ نہیں ہے. کیوں؟ یہ تو آپ ہی کہہ رہے ہو کہ انبیاء کے بعد انسانوں میں معصوم ہے کوئی نہیں. تو جب یہ معصوم نہیں تو پھر سوچنے کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے نہیں سوچنے دیتا جو حضرت علی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ جو آپ کے نالین پر اتنا سا خون کا معمولی چھینٹا، جبریل امین کو بھیجتا ہے کہ یہ نالین بھی پاؤں میں مت رکھو جس میں اتنا
سا کدھر ہے؟ وہ آپ کے اہل کو آلودہ کیسے ہونے دیتا ہے؟ اب آپ کو سمجھ آئی کہ جو اہل کو آلودہ نہیں ہونے دیتا وہ ان کے بدع کو، ان کے لخت جگر کو، پارہ جگر کو، جس کا فاضل بریلوی ترجمہ خطبات رضویہ میں کہ والا فلذت قبض خیر الانبیاء، خیر الانبیاء کے جگر کا ٹکڑا۔ ہمارے صوبائی ناظم اعلیٰ ہیں علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب، اور بات چھڑ گئی ہے، لمبی ہو گئی، میں نے 15-20 منٹ کی کہا تھا، تو میں ان سے بھی معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ ناظم کا مطلب ہوتا ہے نظم قائم کرنے والا۔ پنجاب میں جب بولوں ان کے نظم کو، پورے پاکستان میں بولوں تو مفتی محمد اقبال چشتی ہمارے پاکستان پورے کے ناظم اعلیٰ ہیں، ان کے نظم کو بھی میں تسلیم کروں گا، لیکن پیار میں بات تھوڑی بڑھ جائے تو یاروں معاف کر دیں، یاروں مجھے معاف کر۔ آخر دعوانا حضرات آپ تمام احباب